پھر یہ کہ کتابیں تھیں ہر طرف، کرشن چندر ہے، کنہیا لال کپور ہے، اس کے بعد سعادت حسن منٹو ہے، عصمت چغتائی ہے، پھر اسی طرح سے ٹیبل پہ بات ہوتی تھی اچھا بھی آج کون سی کتاب پڑھی، تو میں دیکھتا ہوں کہ کتاب کہیں پہ گم ہو گئی ہے۔ اب وہ مزے کہاں ان ای میلوں میں اور ان میں جس میں کہ یہ کہ کلک کیا اور آپ کے سارے جذبات احساسات وہ آپ کے چلے گئے۔ نئی کتاب آتی ہے تو وہ لوگ وہاں پہ لائنیں بنا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ وہ لائبریری ساری میں نے ایک دن ختم کر دی تھی، میری عمر اس وقت 10 11 12 سال تھی۔ اب وہ کتابیں جو آپ نے بچپن میں پڑھی ہیں وہ اب آپ کے وجود کا حصہ ہیں۔ بچپن میں مجھے ایک اور چیز یاد ہے کہ ہمارے جو رات کا کھانا ہوتا تھا اس میں یہ ہے کہ ہم 9 بہن بھائی تھے، میں سب سے چھوٹا تھا۔ ایک تو مقابلہ ہی ہوتا تھا کہ تم نے اپنے بڑے سے جو فرض کریں میٹرک کا امتحان ہے یا ایف اے کا امتحان ہے تو اپنے سے جو بڑے ہیں ان سے زیادہ نمبر لینے ہیں۔ تو میرے ایک بھائی محمد علی نے 786 نمبر لیے ہمارے کالج میں ایف اے میں، تو کچھ ریکارڈز بنے ہوئے تھے اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے والد صاحب جن کے ساتھ میرا بڑا تھوڑا عرصہ رہا لیکن انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جب وہ رزلٹ آتا تھا تو وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ پاس ہوئے ہو کہ فیل ہوئے ہو، وہ یہ پوچھتے تھے پوزیشن کون سی آئی ہے۔ تو پہلی پوزیشن اگر نہیں آتی تھی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کیوں نہیں آئی، اس میں کیا تھا، کیا اس میں خاص بات تھی جس کی پہلی پوزیشن آئی۔ پھر یہ کہ کتابیں تھیں ہر طرف، کرشن چندر ہے، کنہیا لال کپور ہے، اس کے بعد سعادت حسن منٹو ہے، عصمت چغتائی ہے، قرۃ العین حیدر ہے، اور ان کتابوں میں جیمز جوائس ہے، شیکسپیئر ہے، انہی کتابوں میں جو ہے وہ میرا بچپن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ مفر نہیں تھا کہ آپ کتابوں سے نکل سکیں۔ پھر اسی طرح سے ٹیبل پہ بات ہوتی تھی اچھا بھی آج کون سی کتاب پڑھی۔ تو آج کل جب میں دیکھتا ہوں اپنے ملک میں یا ملک سے باہر تو یہ ویکیپیڈیا ہے اور یہ یوٹیوب ہے اور یہ ٹویٹر ہے اور یہ فلانی ویب سائٹ ہے اور یہ سارے کا سارا انٹرنیٹ کا جو ہنگامہ شروع ہوا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ کتاب کہیں پہ گم ہو گئی ہے اور اس کتاب کو کہیں سے تلاش کرنا ہے، کیونکہ وہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کہیں سے لے کے آتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کی پھر کشید کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سے جو کچھ ہے اس کو آپ اپنے وجود کا حصہ بناتے ہیں، وہ پروسیس کہیں نہیں ہے۔ جس طرح سے خط آیا کرتے تھے، ڈاکیا ہوتا تھا، انتظار کرتے تھے کہ وہ خط آئے گا، پھر وہ خط آتا تھا، پھر آپ اس کو پڑھتے تھے، پھر سارے گھر والے اس کو کہتے تھے دوبارہ سناؤ، پھر اس کو طے کر کے لفافے میں ڈال کے آپ ایک طرف رکھ دیتے تھے۔ پھر اگلے خط میں دیکھتے اچھا یار وہ پچھلے خط میں کیا ہوا تھا، ذرا دوبارہ سے نکالو۔ اب وہ مزے کہاں ان ای میلوں میں اور ان میں جس میں کہ یہ کہ کلک کیا اور آپ کے سارے جذبات احساسات خیالات جو ہیں وہ آپ کے چلے گئے۔ تو مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے آج کی جنریشن سے کہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محبوب لائبریری سیالکوٹ میں ہوتی تھی، تو اس میں جس طرح امیر حمزہ کی 6-7 سال کی عمر میں نے شروع کیا یہ پڑھائی لکھائی، تو اس میں نے یہ دیکھا کہ نئی کتاب آتی ہے تو وہ لوگ وہاں پہ لائنیں بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ کتاب مجھے کرائے پہ، اس زمانے میں 2 آنے یا 4 آنے پھر بعد میں ہوئے تھے، ایک دن کا کرایہ ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ لائبریری ساری میں نے ایک دن ختم کر دی تھی، میری عمر اس وقت 10 11 12 سال تھی۔ تو مجھے ایک ملتا تھا، میرا جیب خرچ ملتا تھا، تو اس میں وہ کتاب جو ہے وہ روزانہ کی ایک پڑھنی ہوتی تھی اور پھر اگلے دن اس کو واپس بھی کرنا ہے کیونکہ پھر 2 دن کا کرایہ۔ تو پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرا جیب خرچ بڑھا دیا جائے، تو پھر میں نے 2 کتابیں پڑھنی شروع کی۔ اب وہ لائبریری ختم ہو گئی، محبوب لائبریری، اس کے بعد سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں، تو پھر محلے میں دائیں بائیں سے لوگوں سے پوچھ کے پھر ایک اور لائبریری وہ امام صاحب کی طرف جاتے ہوئے ہوتی تھی، ادھر گئے، پھر وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر یہ ہے کہ اب کتابیں کہاں سے لی جائیں، تو میرے بڑے بھائی تھے وسیم بٹ، وہ اس وقت پشاور میں تھے کسی
دوائیوں کی کمپنی میں کام کرتے تھے. انہوں نے جو ہے ان سے میں نے کہا کہ جی آپ پشاور میں ہیں, میرے لیے وہاں سے یہ کتابیں لائیں. اب وہ کتابیں جو آپ نے بچپن میں پڑھی ہیں, وہ کتابیں جو کہ آپ کے گھر میں تھیں, وہ اب آپ کے وجود کا حصہ ہیں. اب یہ جو انٹرنیٹ اور یہ جو سیل فون سے آپ نکال لیتے ہو فوری طور پہ, اس میں ٹھیک ہے آپ کی سپیڈ بڑھ گئی ہے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انفارمیشن اور نالج اس میں بڑا فرق آ گیا ہے. مثلا آپ ویل انفارمڈ ہیں, شاید نالجبل نہیں ہیں, اور اس نالج کو لینے کے لیے کتابیں بڑی ضروری ہیں. تو میری یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ویب سائٹس دیکھیں, اس کی ضرورت ہے, لیکن یہ کہ ذرا لائبریریوں میں جائیے, ذرا ان کتابوں کو ڈھونڈیے, ان کتابوں کو پڑھیے. یہی وجہ تھی کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری عمر 5 سال تھی, ہمارے گھر میں فنون اور یہ جو ادبی رسالے ہیں نا, جس طرح فنون تھا, نیا دور ہے, اس کے بعد نقوش ایک ہوتا تھا, مجھے وہ اس کا سالنامہ بھی یاد ہے. یہ رسالے جو ہیں یہ آتے تھے, اخبار جہاں بھی آتا تھا ہمارے ہاں, اور اخبار خواتین بھی آتا تھا, بچوں کا نونہال اور وہ بچوں کی دنیا. اب اس قسم کے ماحول میں مجھے یاد ہے میری عمر اس وقت لگ بھگ 5.5 سال تھی جب پہلی دفعہ میرا نام میں نے چھپا ہوا دیکھا. وہ مجھے خوشی یاد ہے, وہ میں نے ایک لطیفہ جو ہے وہ بھیجا تھا اخبار خواتین میں, تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا نجم الثاقب سیالکوٹ. تو وہ مجھے لمحہ آج بھی یاد ہے جب وہ میں نے کھولا اور سب بڑے بہن بھائیوں نے کہا کہ تمہارا تو نام چھپ گیا, تم تو بڑے مشہور ہو گئے ہو. پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میری پہلی غزل جب نوائے وقت میں چھپی, میرا پہلا افسانہ جب اسی اخبار خواتین میں چھپا. پھر یوں ہوا کہ پہلی کتاب 1992 میں میری ریتلے خوابوں کی رت شاعری. تو پھر ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی کسی قسم کا ریگریٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے, اس نے اتنا دیا ہے, سنبھالنا مشکل ہے.